السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیر ہے۔ نیٹ کا کوئی مسئلہ بنا ہوا تھا، میں کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔ اچھا جی، اچھا جی، ہمارا سبق یہاں سے آج ہم پڑھتے ہیں ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها انت ولا نیت له۔ یہاں سے آج ہم اپنا سبق شروع کرنا فرماتے ہیں، اور جس نے اپنی بیوی سے کہا جو کہ ذوات الحیض میں سے تھی، اس کو حیض بھی آتا ہو اور اس کے ساتھ دخول بھی کر چکا ہو، اس کو کہا انتی طالقن ثلاثن للسنتی، انتی طالقن ثلاثن، کہ تجھے سنت کے مطابق 3 طلاقیں ہیں، اور اس نے کوئی بھی نیت نہ کی ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے فہی طالقن عند کل طہر تطلیقۃ، کہ ہر طہر میں اس کو ایک طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی، ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق اس کو واقع ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ لأن اللام فیہ للوقت، کیونکہ جو اس نے للسنتی کہا نا، انت طالقن ثلاثن للسنتی، اس کے اوپر جو لام ہے نا، یہ لام وقت کے لیے ہے، تو اس کا مطلب بن جائے گا لوقت سنتی، کہ تجھے طلاق سنت کے وقت میں، اور وقت سنتی طہر لا جماع فی، اور جو سنت کا وقت ہے وہ تو ایسا طہر ہے جس میں جماع نہ ہوا ہو، لہذا اس کو ہر طہر کے اندر ایک طلاق واقع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو اس صورت میں تھا جب اس نے مطلق یہ جملہ بول دیا اور اس کی کوئی نیت نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن نَوَىٰ أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ، اگر اس نے یہ نیت کر لی کہ 3 کی 3 طلاقیں ابھی کے ابھی واقع ہو جائیں، او عند راس کل شہر واحدۃ، یا ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہو جائے، فہو علی ما نویٰ، تو جو وہ نیت کرے گا اس کی نیت کے مطابق حکم لگ جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، سواء کانت فی حالت الحیض او فی حالت الطہر، اب یہ برابر ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہو یا طہر کی حالت میں ہو، جیسی اس نے نیت کی ہے اس کی نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر اس نے نیت کر لی کہ 3 کی 3 طلاقیں ابھی کے ابھی واقع ہو جائیں، تو ابھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر اس نے نیت کر لی ہر مہینے کے شروع میں ایک طلاق واقع ہو، ہر مہینے کے شروع میں اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے، فرماتے ہیں لا تصح نیت الجمع، کہ 3 طلاقوں کی اکٹھی نیت کرنا معتبر نہیں ہے۔ اس نے جملہ یہ بولا ہے انت طالق ثلاثا للسنتی، یہ بول کر اس نے اکٹھی 3 طلاقوں کی نیت کر لی ہے، تو اس کی نیت معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکٹھی 3 طلاق کے دینا یہ بدعت ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہی ضد سنتی، اور سنت کی ضد ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دے رہا ہوں، لیکن بدعی طلاق کو واقع کرنا چاہتا ہے، تو اس کے کلام میں تضاد واقع ہو جائے گا، اس وجہ سے یہاں پر اس کو 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتا، اگر وہ نیت کر بھی لے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر وہ اکٹھی نیت کر بھی لے تو بھی اس کی نیت معتبر ہو جائے گی۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا أَنَّهُ مُحْتَمَلُ لَفْظِهِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کی نیت کرنے کا احتمال اس کے لفظ میں موجود ہے۔ جو جملہ بولا ہے نا انت طالق ثلاثا للسنتی، اس میں احتمال ہے کہ 3 طلاقیں ابھی کے ابھی واقع ہو جائیں، لأنه سنی وقوعا، کیونکہ جو 3 طلاقیں ہیں واقع ہونے کے اعتبار سے یہ سنی ہیں، سنت سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تجھے 1000 طلاقیں ہیں، تو 3 طلاقوں سے بائنہ ہو جائے گی، اس کو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی، باقی طلاقیں اس کی رد ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں یا 3 سے زائد طلاقیں دی جائیں
تو اس 3 کی 3 طلاقیں فوراً عورت کے اوپر واقع ہو جاتی ہیں، تو 3 طلاقوں کا ایک ساتھ واقع ہونا یہ سنت سے ثابت ہے، لِأَنَّهُ سُنِّيٌّ وُقُوعًا، کیونکہ 3 طلاقوں کا واقع ہونا یہ سنت سے ثابت ہے، من حیث ان وقوعہ بالسنہ، اس حیثیت سے کہ اس کا واقع ہونا سنت سے ثابت ہے، لا ایقان، 3 طلاقیں واقع کرنا، 3 طلاقیں دینا، یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے تو یہی ثابت ہے کہ طلاق ایک ہی دینی چاہیے، لیکن سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر بالفرض کوئی اپنی بیوی کو 3 کی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو 3 کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، فلم يتناولہ مطلق کلامہ وینتظمہ عند نیتہ، لہذا جب اس نے مطلق کلام بول دیا، نیت کوئی نہ کی، تو اس وقت تو اس کو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، ایک طلاق ہی واقع ہوگی ہر مہینے کے شروع میں، لیکن اگر وہ نیت کر لیتا ہے کہ 3 کی 3 طلاقیں ابھی کے ابھی واقع ہو جائیں تو اس صورت میں اس کی نیت معتبر ہوگی اور اس کو 3 طلاقیں فوراً پڑ جائیں گی۔ یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا حضرات کو؟ جی جی تو یہاں امام ظفر کا جو مسئلہ ہے وہی گننا احناف کے نزدیک ہوگا کہ 3 ہی طلاقیں دی جائیں گی، 3 ہی طلاقیں ہوں گی، جی چاہے ہمارے جو سننا نزدیک 3 کہے یا طلاقیں نہ واقع کہے۔ ہو جائیں گی، جی ہاں جی ہمارے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہوں گی، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکٹھی 3 واقع نہیں ہو سکتی، ہر مہینے کے شروع میں یا ہر نئے توہر کے اندر اس پہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةً، جب اس نے جملہ بولا تو ایسی بیوی کو بولا جو عائشہ تھی، ٹھیک ہے، نا امید تھی حیض سے، اس کو حیض نہیں آتا تھا، او من ذوات الاشہر، یا وہ ایسی عورت تھی جو ذوات اشہر میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی عدت وغیرہ کا شمار مہینوں سے ہوتا ہے، اس کو حیض وغیرہ نہیں آتا، تو اس کا پھر کیا حکم ہے؟ اس کو 3 طلاقیں، اس نے جملہ تو یہ بولا ہے نا، انتی طالق ثلاثا للسنتی، تو یہ سنت کے مطابق 3 طلاقیں، اب ان کو تو حیض آتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا تو ان عورتوں کے حق میں 1 مہینہ یہ حیض کے قائم مقام ہے، لہذا اگر کسی نے ایسی بیوی کو بولا جس کو حیض نہیں آتا تھا کہ انتی طالق ثلاثا للسنتی، تو اس کو طلاق کس طرح واقع ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں وقعت الساعۃ واحدۃ، فوراً ایک طلاق واقع ہو جائے گی، وبعد شہر اخری، 1 مہینہ گزرے گا دوسری واقع ہو جائے گی، وبعد شہر اخری، دوسرا مہینہ گزرے گا تو اس کے بعد اس کو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی، کیوں؟ لأن الشہر فی حقها دلیل الحاجت، کیونکہ مہینہ تو اس عورت کے حق میں حاجت کی دلیل ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کالطہر فی حق ذات الاقرا، جیسا کہ حیض والی عورتوں کے حق میں طہور جو ہے وہ حاجت کی دلیل ہوتا ہے، کہ مہینے کے بعد جب حیض گزر جاتا ہے نیا طہور آتا ہے، اس میں رغبت جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ان عورتوں کے حق میں مہینہ گزرنے کے بعد جو ہے رغبت تازہ ہو جاتی ہے، لہذا 1 مہینے کے بعد ان کے اوپر دوسری طلاق پڑ جائے گی، پھر 1 مہینہ گزرے گا تو تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ تو آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ نَوَىٰ أَن يَقَعَ الثَّلَاثُ، اگر اس نے نیت کر لی کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں، جو پچھلے مسئلہ میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس نے نیت کر لی کہ یہ 3 کی 3 طلاقیں ابھی واقع ہو جائیں، وقعنا عندنا، تو ہمارے نزدیک کی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، خلافا لظفر رحمہ اللہ لما قلنا، اس میں بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا وہی اختلاف ہے جو پچھلے مسئلے کے اندر اختلاف تھا، امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل بھی وہی ہے جو پچھلے مسئلے میں تھی، ہماری دلیل بھی وہی ہے جو پچھلے مسئلے کے اندر دلیل تھی، بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنت ولم ينص على الثلاث، ہاں اگر اس نے یہ کہا انت طالق للسنت، ثلاثن کا لفظ نہیں بولا، ٹھیک ہے، صرف اتنا جملہ بولا انت طالق للسنت، تو اب کہتے ہیں اب اس صورت میں 3 طلاقوں کی نیت کرنا معتبر نہیں ہے، کیوں؟ لأن نیت الثلاث انما صحت فيه من حيث ان اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت، کیونکہ جو پچھلا مسئلہ تھا اس میں 3 کی نیت کرنا اس لیے معتبر تھا
کیونکہ اس میں جو لسنت میں لام ہے نا، لام ہم وقت کے لیے مان رہے تھے، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو سنت کی 3 طلاقیں ہیں وہ تو 3 طہروں کے اندر واقع ہوتی ہیں۔ ایک طہر میں ایک طلاق، پھر حیض گزرے گا، اگلے طہر میں دوسری طلاق، پھر حیض گزرے گا، پھر تیسرا طہر آئے گا، اس میں تیسری طلاق۔ تو سنت کا جو وقت ہے وہ وقت تو متفرق ہے، ٹھیک ہے، سنت طلاق دینے کا جو سنت وقت ہے وہ تو متفرق وقت ہے، فیفید تعمیم الوقت، تو اس کی وجہ سے وقت کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ ومن ضرورت ہی تعمیم الواقع فی، جب ہم نے وقت کو عام کر دیا ہے، وقت کے اندر عموم پیدا ہو چکا ہے، تو اس وقت میں جو طلاق واقع ہو رہی ہے اس کے اندر بھی عموم کا ہونا ضروری ہے، عموم کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ بَطَلَ تَعْمِيمُ الْوَقْتِ، لیکن جب اس نے جمع کی نیت کر لی کہ میں 3 کی 3 طلاقیں ابھی دیتا ہوں، تو کہتے ہیں اب اس کے اندر تو وقت کا جو عموم ہے وہ تو ختم ہو جائے، کیونکہ وہ تو 3 طلاقیں ابھی دے رہا ہے، حالانکہ وقت کے عموم کا تقاضا تو یہی تھا، ایک طلاق ابھی دیتا، پھر حیض گزرتا، اگلا تو ہو رہا تھا، پھر طلاق دیتا، پھر حیض گزرتا، پھر تو ہو رہا تھا، پھر طلاق دیتا، لیکن یہ 3 کی 3 طلاقیں ابھی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے وقت کے عموم کو باطل کر رہا ہے، اور وقت کے عموم کو باطل کیا نہیں جا سکتا۔ فلا تصح نیت الثلاث، لہذا یہاں پر 3 طلاقوں کی نیت کرنا اس کا معتبر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی حضرت آگئی۔ جی حضرت۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس سے جو اگلی فصل ہے، فصل شروع ہو رہی ہے، اس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جائے گا جو لوگ طلاق دے سکتے ہیں، طلاق کی اہلیت کیا ہے، کون لوگ ہیں جو طلاق دے سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اس فصل کے اندر بتایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، ہر شوہر کی طلاق واقع ہو جائے گی بشرطے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ 2 شرطیں ہیں، ایک عاقل ہونا اور دوسرا بالغ ہونا، یہ طلاق دے سکتے ہیں، طلاق کی اہلیت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ولا یقع طلاق الصبی والمجنون والنائم، نہ تو بچے کا طلاق دینا درست ہے، نہ مجنون کا، اور نہ ہی سونے والے شخص کا، جو سویا ہوا ہے، سوتا سوتا طلاق دے رہا ہے، تو ان 3 آدمیوں کی طلاقیں معتبر نہیں، اگر یہ طلاق دیتے بھی ہیں تو طلاق ان کی درست نہیں ہوگی، ایک بچہ، دوسرا مجنون، اور تیسرا سویا ہوا شخص، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کل طلاق جائز، کہ ہر طلاق جائز ہے، نافذ ہو جاتی ہے، الا طلاق الصبی والمجنون، سوائے بچے کی طلاق کے اور جو مجنون ہے ان کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک تو یہاں پر یہ حدیث پاک آ چکی ہے۔ اچھا، دوسرے آگے عقلی دلیل بیان فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ بِالْعَقْلِ الْمُمَيِّزِ، چونکہ جو اہلیت ہے طلاق دینے کی وہ تو ایسی عقل کے ساتھ ہے جو تمیز کرنے والی ہو، اچھے برے کی پہچان کرنے والی ہو، وَهُمَا عَدِيمَ الْعَقْلِ، جبکہ بچہ اور مجنون یہ تو ان کے پاس تو عقل موجود نہیں ہوتی، بچے کے پاس ویسے عقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو مجنون ہے اس کی عقل عارضی طور پر ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو ان دونوں کا چونکہ عقل نہیں ہوتی، جبکہ عقل کا ہونا طلاق دینے کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، لہذا جب ان دونوں کے اندر عقل ہی نہیں ہے تو ان کے طلاق دینے کی وجہ سے جو ان کی طلاق ہے یہ واقع نہیں ہوگی۔ اور تیسرا شخص جو تھا سونے والا، اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں والنائم عدیم الاختیار، سونے والے کی طلاق اس لیے واقع نہیں ہوگی کہ وہ عدیم الاختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے الفاظ زبان سے نہیں نکال رہا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، لا علمی کے اندر اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے سوتے ہوئے شخص اگر طلاق دے دے تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔
و तलाक़ मुकरह वाक़िउन, और मजबूर आदमी की तलाक वाक़ हो जाती है। किसी को ज़बरदस्ती की किसी पर कि अपनी बीवी को तलाक दे, वो दबाव में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी तलाक वाक़ हो जाती है हमारे नज़दीक। क्योंकि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजबूर आदमी की तलाक वाक़ नहीं होती, कि किसी से ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई जाए तो वो तलाक वाक़ नहीं होती। उसकी वजह ये है, फरमाते हैं इन्नल इकराह ला युजामिउल इख्तियार, कि इख्तियार और ज़बरदस्ती ये दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। तलाक देने के अंदर तो हम ये पढ़ चुके हैं, तलाक देने वाला अपने इख्तियार से तलाक दे। यहाँ पर तो उसके पास इख्तियार है ही नहीं, ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे। लिहाजा जब इसके ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है तो इसका अपना इख्तियार ख़त्म हो चुका है। जब इसके पास इख्तियार ही नहीं है तो अगर ये तलाक दे भी दे तो उसकी तलाक वाक़ नहीं होगी। बिखिलाफ़िल हाज़िली, बरखिलाफ हाजिल कहते हैं जो शख्स मजाक में अपनी बीवी को तलाक दे। अगर मजाक में कोई आदमी तलाक देता है अपनी बीवी को तो तलाक वाक़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो जो तलाक के अल्फाज हैं वो अपने इख्तियार से अदा करता है। तो वहाँ पर चूँकि इख्तियार पाया जा रहा है, लिहाजा अगर वो मजाक में भी तलाक दे रहा है तो तलाक वाक़ हो जाएगी। लेकिन जिसे ज़बरदस्ती दिलवाई जा रही है उसका अपना इख्तियार तो नहीं है, इसलिए उसकी तलाक वाक़ नहीं होगी। जबकि अहनाफ कहते हैं कि मुकरह, जिससे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई जा रही है उसकी तलाक भी वाक़ हो जाती है। क्यों? वलना अन्नहु क़सद इक़ाअ तलाक़ फ़ी मनकूहतिही, हमारी दलील यह है कि इस शख्स ने तलाक देने का इरादा किया है अपनी बीवी को अपनी अहलियत की हालत में। ये अहल भी था आक़िल और बालिग़। हम पीछे 2 शर्तें पढ़ चुके हैं तलाक की अहलियत के लिए, एक आक़िल होना, दूसरा बालिग़ होना। ये दोनों इसके अंदर पाई जा रही हैं। फ़ला यअरा अन क़ज़ियतिही, लिहाज़ा उसके अल्फ़ाज़ खाली नहीं होंगे हुक्म से, दफ़अन लिहाजतिही, इसकी हाजत को पूरा करने के लिए, ताए पर क़ियास करके। ताए कहते हैं जो अपनी खुशी के साथ तलाक के अल्फ़ाज़ निकाले, ठीक है? तो जिस तरह खुशी से तलाक के अल्फ़ाज़ निकालने वाले की तलाक वाक़ हो जाती है, इसी तरह अगर किसी से ज़बरदस्ती तलाक के अल्फ़ाज़ निकलवाए जाएँ तो उसकी तलाक भी वाक़ हो जाती है। अब जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि यहाँ पर तो इसका अपना इख्तियार ही नहीं है, ज़बरदस्ती इसको मजबूर किया जा रहा है। ज़बरदस्ती और इख्तियार ये जमा नहीं हो सकती। तो उसका अहनाफ जवाब देते हैं कि आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ इसने जो तलाक के अल्फ़ाज़ निकाले हैं, वो इसने अपने इख्तियार से ही निकाले हैं। क्यों? लिअन्नहु अरफ़ अश-शर्रैन, क्योंकि इसने 2 शर को पहचान लिया। एक तो इसके पास ना 2 मुसीबतें इसके ऊपर आ गई। एक ये, या तो अपनी बीवी को तलाक दे, अगर तलाक नहीं देता तो हम तुझे मार देंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें जो हैं इसके पास जमा हो चुकी हैं, 2 शर इसके पास जमा हो चुके हैं। वख्तार अहवनहुमा, इसको जो इनमें से हल्का लगा, इसने तलाक देने को हल्का समझा, ठीक है? और इसने जानबूझकर तलाक के अल्फाज का तकल्लुम किया। यहाँ पर अगर वो तकल्लुम ना करता, ठीक है, तो तलाक वाक़ ना होती, लेकिन इसने जानबूझकर इन अल्फाज का तकल्लुम किया है, लिहाजा अल्फाज का तकल्लुम इसके इख्तियार से पाया जा रहा है। वहाज़ा आयतुल क़स्द वल इख्तियार, यही कसद और इख्तियार की निशानी भी है कि ये अपने इख्तियार से बोल रहा है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, अन्नहु गैरु राज़िन बिहुक्मिही, ये तलाक देने के हुक्म पर राज़ी नहीं, तलाक देने पर राज़ी नहीं है। लेकिन जो इसने तलाक के अल्फ़ाज़ अपनी ज़ुबान से निकाले हैं कि वो तो इसने अपनी मर्ज़ी से निकाले हैं। अगर दूसरे लोग ज़बरदस्ती इससे निकलवाना चाहते, जब तक इसका अपना कसद और इरादा ना हो, तो इसकी ज़ुबान से दूसरे लोग कैसे तलाक के जो अल्फ़ाज़ हैं वो निकलवा सकते हैं। लिहाज़ा तलाक के अल्फ़ाज़ तो इसने अपने इख्तियार से निकाले हैं। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तलाक देने वाला जो हुक्म है, इस हुक्म पर राज़ी नहीं था। जब हुक्म पर राज़ी नहीं था तो उसकी वजह से मसले के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाज़ा वज़ालिका गैरु मुख़िल्लिन बिही, इसकी वजह से कोई खलल वाक़ नहीं होता। कल हाज़िली, जैसा कि मज़ाक करने वाला शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है, तो वहाँ पर तलाक के अल्फ़ाज़ अपने कसद और इख्तियार से निकालता है। वो भी तलाक देने पर राज़ी नहीं होता जो मज़ाक में तलाक दे रहा है, ना उसका तलाक देने का इरादा होता है, लेकिन उसकी तलाक वाक़ हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगरचे ये तलाक देने पर राज़ी नहीं था, लेकिन तलाक के अल्फ़ाज़ चूँकि इसने अपनी ज़ुबान से, अपने इख्तियार से निकाले हैं,
لہذا جب یہ الفاظ اس کے اپنے اختیار سے نکلے ہیں تو اس کا حکم بھی لاگو ہو جائے گا اور اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا یہاں تک؟ جی چلیں جی، ٹھیک ہو گیا، وقت ہو گیا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ جی ٹھیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ تعال تعال اديني الكيس حق الأدوية تحت. ايوه هذا اقربين طلعي هذا. واحد كان هنا. واحد هذا صغير. البمبا؟ لا لا صغير. ايوه هذا مهم. ده ايوه ده ولا ده؟ اثنين. لا لا هو كل واحد 20 ما 20. ايوه شيخ 20 مايك هو مايك كله. مايك 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 شيخ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس کا گھنٹہ ہے؟ مولانا ناصر صاحب کا جی۔ جلالین کا۔ اچھا وہ نہیں پڑھائیں گے، ان کی بخار سے شاید کچھ نزلہ سا ہوا طبیعت تھا، خراب تھی ان کی حملے جی پہلے کی بھی۔ وجہ سے کچھ طبیعت ایسی ہی ہو گئی۔ یہ طبیعت ٹھیک تھی ویسے تو ان کی، آج ہی ابھی تقریباً عصر کے وقت کچھ کہہ رہے تھے کہ نزلے کی سی شکایت ہے۔ اچھا جی، کل سے میرے ساتھ ہی ہے نا ادھر، اس لیے۔ اچھا جی، جی پڑھے جی، پڑھے 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 مشکات پڑھیں اور سوئیں، مزے کریں آرام سے۔ اچھا جی، ہاں جی، گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کم کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتاً یوشک ان تیز تیز پڑھیں تھوڑا سا زاہد بھائی، تھوڑا سا، اچھا جی، ان ذرا سا یضرب ذرا سا الناس تھوڑی سپیڈ۔ بعد الابل یطلبون علما فلا یجدون احدا عالم من عالم المدینہ۔ حضرت ہریرہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ یہ قریب لوگ، آپ کی کتاب میں کتنی نمبر حدیث ہے؟ یہاں جی یہ 228 ہے، بس نہیں، اوپر آپ نیچے کے کچھ ہو نسخوں میں جی، میرے اس میں 228 نمبر ہے جی۔ یہ نسخوں میں کوئی ایک دو حدیث کا فرق ہوتا ہے، تقریباً ایک دو اوپر نیچے ہوتی ہے جی۔ جی کہ لوگ چلیں علم حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر سفر کریں گے، یعنی تیز دوڑائیں گے ان کو، اور وہ مدینہ کے عالم سے بڑا کسی کو عالم نہیں پائیں گے۔ رواه ترمذی قال بن ابن عیینہ انہ مالک بن انس رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ ومثلہ عن عبد الرزاق قال اسحاق بن موسیٰ سمیت ابن عیینہ قال هو اچھا یہ آگے ان کی بحث ہے جی۔ وعنہ فیما عالم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے، ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على راس كل 100 من یجدد لها دینها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے اندر ایک ایسا آدمی بھیجے گا جو دین کو کی تجدید کرے گا۔ وعن ابراہیم بن عبد الرحمن الازدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحمل هذا العلم، اچھا اٹھائے گا مجدد کے بارے میں آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا، جی، مجدد تجدید کرنے والا، نئی ایجادات کرنے والا۔ نئی ایجادات کرنے والا مطلب یہ کہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ایک ممتاز شخص ایک صدی کے اندر ایسا ہوتا ہے جو دین کو تجدید کرتا ہے، مطلب نیا نہیں کرتا، دین کو نکھار دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، روشن کر کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسے مجدد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے دور میں، اس کے زمانے میں ہر پیدا ہونے والی جو برائی ہے اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے اس کی تعیین بھی کی ہے، اس کی وضاحت بھی کی ہے، صراحت بھی کی ہے کہ فلاں صدی میں فلاں مجدد، فلاں صدی میں فلاں مجدد۔ سمجھ آگی بات؟ اور بعض علماء نے اس کی تعیین نہیں کی بلکہ اس کی تعمیم کی ہے، یعنی عمومیت کی ہے، عام چھوڑا اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجدد ہے یہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دین کے اندر سے خرابیوں کو دور کرے اور اچھائیوں کو سامنے لے کر آئے۔ چلے
ہاں جی قال وان ابی ابراہیم بن عبد الرحمن الازری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین کہ آپ نے فرمایا کہ اس علم کو آنے والی جماعت میں سے عدول لوگ اٹھائیں گے، عادل لوگ جو اس کو تحریف سے، غالین کی تعریف سے بچائیں گے اور جھوٹے لوگوں کی جھوٹ سے بچائیں گے اور جاہل لوگوں کی تعویلوں سے بچائیں گے. یعنی یہ بھی وہی مجدد مراد ہیں جی. ہاں وہی مجدد مراد ہیں، علماء حق مراد ہیں. عن الحسن المرسل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجۃ واحدۃ فی الجنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ علم طلب کر حاصل کر رہا ہو تاکہ اس کو زندہ کرے، زندہ کرے اس کو، تو انبیاء اور اس کے درمیان اس کے ذریعے زندہ کرے. اچھا اس کے ذریعے زندہ کرے، ہاں جی اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے جی، بہل اسلام، ٹھیک ہے. تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. وعنہ مرسلا قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل یحدہما کان عالما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو اشخاص کے بارے میں پوچھا گیا جن میں سے ایک عالم تھا، یصلی مکتوبہ تھا، وہ فرض نماز مکتوب نماز پڑھتا تھا، صرف فرض. ثم یجلس فیعلم الناس، پھر بیٹھتا اور لوگوں کو علم دیتا، الخیر خیر کا. وآخر اور دوسرا یصوم النہارا، دن کو روزے رکھتا تھا، ویقوم اللیل، رات کو جاگتا تھا. ایہما، دونوں میں سے افضل کون افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبۃ، وہ عالم جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتا ہے، فیعلم الناس، پھر لوگوں کو علم دیتا ہے، الخیر خیر کا، العابد، اس کی عابد پر جو فضیلت ہے، ایسے الذی یصوم النہار، جو دن کو روزہ رکھتا ہے اس پر، ویقوم اللیل، اور رات کو جاگتا ہے، کفضلی علی ادناکم، ایسی فضیلت ہے اس عالم کی جیسے میری تم میں سے ادنا سے شخص پر فضیلت ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نافع وان استغنی عنہ اغنا نفسہ. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو فقیہ ہے، دین کی فکر رکھتا ہے، کہ اگر اس کی طرف لوگ احتیاج کریں، یعنی اس سے کچھ پوچھیں تو وہ نفع پہنچائے، اور نہ پوچھیں اس سے استغنا کریں تو پھر وہ بھی استغنا کرتے، یعنی کوئی اچھا پوچھنا تو اب پھر یہ دخل نہیں دینا چاہیے جی خام خواہ. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کو اپنے علم اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہاں جی غیث کی طرح ہونا چاہیے، بارش کی طرح ہونا چاہیے، ہر جگہ اس کا نفع ہو، لیکن اپنی شان کا خیال رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ محتاج کر کے اپنے آپ کو پیش نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت کم ہو جائے. صحیح اری بات سمجھ میں؟ جی اسی طرح کسی دنیاوی لالچ، دنیاوی طمع، دنیاوی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسا کمتر کر کے پیش نہ کرے کہ اس کی اور علم کی حیثیت کم معلوم ہو، لوگ دینی علم کو اور دینی علماء کو کمتر سمجھے، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی قطع تعلق ہو کے بیٹھ جائے، کٹ کے بیٹھ جائے. سمجھ آ رہی؟ میانہ روی رکھی جائے، اس طریقے سے اپنے علم کو پہنچایا جائے لوگوں تک کہ کمتری بھی معلوم نہ ہو علم کا، اور اس کا مقام بھی برقرار رہے اور لوگوں کو فائدہ تامہ بھی ہو.
افراد بین الافراد و تفریط رکھے تاکہ مقام بھی برقرار رہے اور مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ اب ان دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے۔ بعض تو علم کو علو سے لیتے ہوئے اتنے کٹ جاتے ہیں، وہ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیتے ہیں، وہ کسی کے بلانے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کوئی ان کی طرف طلب دکھائے عام بندی کی بات ہی نہیں سنتے، اور بعض اتنا جھک جاتے ہیں کہ لوگ علماء اور علم اور دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، پھر اس کو کچھ سمجھتے نہیں، اس کا کیا ہے؟ تو اس لیے درمیانہ روی رکھی جائے جس سے اس کا اپنا مقام بھی برقرار رہے اور علم کا مقام بھی بلند رہے۔ آگے جی، اب یہ دیکھیں یہ ساری احادیث مبارکہ ہم نے پہلے بھی پڑھی، علم کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت، انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے حضرات کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اساتذہ کا یہ معمول دیکھا کہ وہ ان کی چاہت اور تمنا یہ ہوتی تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم رکھنا چاہتے ہیں، اور طالب علمی کے زمانے میں ہی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس پہنچے، یعنی علم طالب علمی کی حالت میں موت چاہتے ہیں ہم۔ اس لیے ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کو، ان سے کوئی پوچھتا آپ کون ہیں، کیونکہ مرکز کے اندر تو عام طبقہ آتا رہتا، تو ہر انسان نہیں پہچانتا کہ یہ استاد ہے، یا چونکہ زیادہ تر ایک جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، داڑھی والے ہوتے ہیں، نیک تو نہیں پہچانتے، کوئی پوچھتے کون ہے، جی طالب علم۔ تو پوری زندگی دین کا طالب رکھا اپنے آپ کو کہ اگر طالب علم بن کر مرے تو طالب علم کی تو ہر خطا معاف ہوتی ہے، ہر خطا سے درگزر ہوتا ہے نا، اور طالب علم کا جو مقام ہے وہ سارے مقامات، وہ سارے فضائل، وہ سارے درجات ہمیں مل جائیں گے۔ یہ ہم نے اپنے اساتذہ کا، اپنے اکابرین کا یہ معمول دیکھا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھنا چاہیے، کبھی بھی عالم نہ سمجھ لیں اپنے آپ کو، جس دن عالم سمجھ لیا نا اس دن خطرے کی بات ہو گئی۔ اچھا، اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ کوئی ظاہری بات نہیں جس میں ہم لے کر اعتراض کر سکیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس لیے استاد محترم بخاری جن سے ہم نے پڑھی، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے سبق میں فرمایا کرتے بھائی میں تو سیکھ تڑ ہوں، سیکھ تڑ، یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر فرماتے اس کی تشریح کرتے کہ سیکھ تڑ کیسے کہتے کسے، ایک ہوتا ہے سیکھنے والا، وہ تو سیکھ رہا ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گا، اور فرمایا کرتے سیکھ تڑ اسے کہتے ہیں جو لائن میں لگا ہوا پتہ نہیں سیکھنے کی باری کب آئے گی، تو کہہ رہے بھائی میں تو سیکھ تڑ ہوں اور سیکھ تڑ کی حالت میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ کتنے بڑے حضرات جن استاد الانس والجن تھے، تو لیکن دیکھیں ان کی کیا وہ تھی۔ تو ہمیں بھی اپنی سوچ یہی رکھنی چاہیے کہ ہم پوری زندگی علم کی طلب کے اندر گزاریں، اور اپنے آپ کو طالب علم ہی کہیں، سمجھیں، کہنا ضروری نہیں لیکن سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں وہ فضائل و درجات بھی ملے اور ہمارے ساتھ بھی وہی نرمی والا معاملہ ہو جو طلباء کے ساتھ نرمی والا معاملہ ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کے اندر جتنے طلباء کے بارے میں ہم نے سنا، ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے فوت ہوئے، لیکن ان کو جو اساتذہ کرام نے، جو ساتھیوں نے جو خواب کی حالت کے اندر دیکھا، تو انتہائی اعلیٰ مقام اور شاندار کیفیت کے اندر دیکھا، بہترین کیفیت کے اندر دیکھا۔ ایک طالب علم تھا انتہائی شرارتی تھا، یعنی حد سے زیادہ شرارتی تھا، پورے مدرسے میں ایک دو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سب کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے، وہ ان میں سے ایک تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ یعنی وہ شرارتیں بھی کرتا تھا اور تنگ بھی کرتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کے بارے میں گمان بھی نہیں تھا، تو اس کو اساتذہ نے بھی دیکھا، طلباء نے بھی دیکھا، انتہائی اچھی حالت کے اندر دیکھا، کہنے لگا اس کی چونکہ عادت تھی شرارتی سی، تو ایک استاد فرما رہے کہ میں نے اس کو دیکھا، کہنے لگا یار وہاں تو اتنی مشکل ہوتی تھی کہ اب سبق سناؤ، اب تکرار کرو، اب مطالعہ کرو، اب باری کرو، فلاں کرو، یہاں تو میرے مزے بس کھاتا ہوں اور آرام سے رہتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ واقعتاً یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، طالب علم کی بہت سارے فضائل ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، تو کوشش کریں ہم اپنے آپ کو اسی طرح سمجھیں اور ساری زندگی طالب علم رکھیں۔ تو یہ پھر جتنے فضائل ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے آئے ہیں، یہ سارے ہمارے لیے بھی ہیں۔ جی آگے۔ اچھا یہ جو طالب علم شرارتی اور تانگ کرے پھر اسے مارنا نہیں چاہیے؟ نہیں مارنا چاہیے، اس کی نفی تھوڑی کر رہا ہوں اچھا جی، اس کو وہ ہے نا
وہ ہے نا وہ مقولہ ہے کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، الضرب للصبیان کالماء فی البستان، یہ حقیقت ہے. بچے کے لیے مار پانی، وہ باغ کے لیے، درخت کے لیے پانی کی طرح ہے. جیسے وہ اس سے پھلتا پھولتا ہے، اچھا ہوتا ہے، سرسبز اور شاداب ہوتا ہے، اس کو خود بھی ہرا بھرا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح بچے کا بھی یہی معاملہ ہے. جب اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے اندر حد سے تجاوز بھی نہ ہو. پھر اب تو کچھ ترتیب چینج ہوگی، اب پھر اسی اعتبار سے ہونا پڑتا ہے چینج. لیکن اسی اعتبار سے چینج ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنے لگ جاؤ، لیکن یہ کہ کچھ کمی آ جاتی ہے ان چیزوں کے اندر. تو جہاں شریعت کا معاملہ ہو وہاں آپ سختی بھی کریں، وہاں شریعت نے مارنے کا بھی حکم دیا ہے، ہلکی مار کا بھی حکم دیا ہے، تو وہاں تو آپ رکھیں، وہ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب تو کچھ رہا ہی نہیں ہے. اب تو سکولوں کی تو بات چھوڑ دیں. سکولوں میں پہلے یاد ہے نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو کیسی مار جی پڑتی تھی. ہاں جی استاد مدارس میں، اسکول میں باپ آتا تھا، بچے کو پکڑا کے جاتا تھا استاد کے ہاتھ میں، کہتا ہڈی ہماری کھال تمہاری. جی ایسے معاملہ ہوتا تھا نا، یاد ہاں ہوگا جی جو ساتھی پرانے. تو اب تو خیر معاملہ چینج ہو گیا، لیکن یہ کہ تربیت کے لیے جتنا حد تک ہو سکے سختی کرنی چاہیے. جی آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثر. حدث الناس، حدث جی ہے، یہ امر ہے. جی حدث الناس كل جمعة مرة. جی پیج آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر جمعہ لوگوں کے سامنے یہ حدیث پڑھو ایک دفعہ، کہ اگر اس سے انکار کیا جائے یعنی کافی نہ سمجھے تو نہیں، پھر 2 مرتبہ. جی تم حدیث بیان کرو لوگوں کے سامنے ہر جمعہ میں ایک مرتبہ. ایک. جی فَإِنْ أُبِيتَ فَمَرَّتَيْن. فَإِنْ أَبَيْتَ، پس اگر تو اس کا انکار کرے، مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس کو ناکافی سمجھے تو سمجھے کہ ایک مرتبہ نہیں. انکار کا مطلب یہ ہے نہیں بھئی ایک مرتبہ تو بہت کم ہے، یہ مراد ہے. تو اگر اس کا انکار حضرت کرے اگر مجہول فمرتین، تو 2 مرتبہ. مجہول اگر پڑھے مثلا اس کو تو پھر تو ترجمہ یہ پھر بھی ہوگا کہ ٹھیک اگر نہیں ہے کہ انکار اس کا کیا جائے، انکار یعنی کیا لوگ جائے، اس کا انکار کریں، یعنی پھر کافی نہ لوگوں کی طرف سمجھے. یہ چلی جائے گی. فَثَلَاث فَإِنْ أَكْثَرْتَ ثَلَاثَ مرات، اور اگر زیادہ اس سے زیادہ ہو تو پھر 3 مرتبہ پڑھو. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور لوگوں کو اس قرآن سے یعنی ایسا نہ کرو کہ وہ اسے تنگ آ جائیں. هذا القرآن. لوگ بالکل. حضرت جی کہ ولا الفینک ہے جی. فین اکثر تھا، پس اگر تو زیادہ 2 مرتبہ بتایا فین ابھی تھا، اگر تجھے کم جی لگے تو 2 مرتبہ. فین اکثر تھا، اگر زیادہ کرے تو فثلاث مراتن، تو کیا کرو 3 مرتبہ نصیحت کرو. ٹھیک ہے. ولا اور تم الفینک. لوگوں کو ولا تمل الناس، اور نہ تنگ کر ناس لوگوں کو، هذا القرآن، اس قرآن سے. یعنی جی ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن و حدیث کے سننے سے تنگ ہونے لگ جائے، اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جائے. تو اتنی حد جی تک کرے. چلیں یہ آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں. ولا الفینک، اور تعطل قوما، اور نہ میں پاؤں تمہیں اس حالت کے اندر کہ لوگوں کے پاس تو آئے. تأتی القوم، تعطل تو قوما. قوم کے پاس جائے، وہم جی فی حدیث، اور وہ بات میں ہو، یعنی بات کر رہے ہو، من حدیث میں اپنی بات. حدیث اپنی باتوں میں فتقص سے. علیہم، پس تو ان پر کاٹ دے، یعنی ان کی بات کو بیچ میں سے کاٹ دے. فتقطع علیہم، پس تو ان پر بات کرے. تقصہ کا معنی ہے بات جی کرنا. تو ان پر بات کرے. فتقطع علیہم حدیثم، پس تو ان پر ان کی بات کو کاٹ دے، ان کی بات درمیان میں، وہ بات کر رہے ہیں، بات کو درمیان میں اپنی بات شروع کر دی. فتمل لہم، فتول پھر تو ان کو کیا کر دے، فتمل اکتا دے. تنگ پریشان کر دے یا تنگ کر دے.
پیچھے بھی آ گیا ہے جی تو ملا ولیکن ان ولیکن انست لیکن تو چپ ہو جا فیضا آمرو کا جب تمہیں حکم دیں کہیں فحدثہم پھر ان کے سامنے بیان کر وہم یشتہونہ اس صورت میں کہ وہ اس کو چاہتے ہوں وانذر السجع من الدعاء ہاں جی اور انذر نظر نہ کر یا نظر کر انذر من الدعاء فتمل لہم پس تو ان کو کیا کر دے تنگ کر دے یہ تو ہو گیا جی ولیکن ہاں تو ان انصت کو کیا کر دے ہاں جی لیکن تم کیا تنگ ہو کرے جاؤ چپ ہو جاؤ اور جب وہ تمہیں حکم دے تو یعنی کہیں تو پھر بیان کرو جب اس حالت میں کہ فَإِذَا أَمَرُوكَ بس جب وہ جی تجھے حکم دیں مطلب یہ کہ وہ فرمائش کریں وہ عرض کریں درخواست کریں کہ آپ ہمیں نصیحت کیجیے فحدثہم پھر تو ان کو بات کر کیوں وجہ بتا دی وہم یشتہونہ اور وہ اس کی کیا رکھتے ہوں خواہش رکھتے ہوں اب چونکہ بات کی جائے گی تو اب ان کی چاہت اور طلب ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا بات کو لیں گے جی وانظر السجع من الدعاء آگے کرو کرو اور دعا میں تکلف نہ کرو چلے کہ فینی ہاں فجتنب ہو اور اسے اجتناب کر فینی تکلف سے مراد ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرنا جو سمجھ ہی نہ آئے جی سمجھ آ گئی مسجع بات کلام کہتے ہیں ہاں جی اردو میں بھی ہاں جی پڑھتے ہیں مسجع یعنی ہاں جی بنا بنا کے مسجع بھی کہتے ہیں مقفع بھی کہتے ہیں ہاں جی ایسے ہاں الفاظ جی یا ایسی مشکل اردو بولنا کہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے وہ آپ کی اردو کی طرح اردو میں گم ہو کے رہ جائے سادہ آسان سہل انداز کے اندر بات کرنا پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہو گیا اور آسان الفاظ کے اندر بات کرنا اور اعتدال کے ساتھ بات کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا کہ ان کی طلب برقرار رہے ان کی طلب کیا رہے برقرار رہے اور ان کی طلب ان کے اندر پیدا کرنا یہ ایسا طریقہ اختیار کرنا ایسا موقع محل دیکھنا کہ جہاں ان کی طلب معلوم ہو پھر وہاں اس موقع پر بات کرنا کیونکہ وہاں قبول کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ورنہ بات رد کر دی جاتی ہے فَإِنِّي عَاهِدْتُ رسول اللہ عہدت صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ رہا ہوں لا کہ میں يفعلون نے کہہ ذلك پایا وہ ایسا کہ نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے چلیں وعن واصلة بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے طلب کیا علم کو اور اس کو پا لیا تو اس کے لیے دو حصے ہیں کفل من اجر اجر کے دو حصے ہیں فَإِلَّمْ يُدْرِكُ اگر اسے علم کو نہ پایا کان لہو کفل من الاجر تو اس کے اجر کا ایک حصہ ہے یعنی نہ ملے تو بھی طلب کا ثواب ملے گا طلب ہمارے ذمے ہے پا لینا ہمارے ذمے نہیں سبحان اللہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المؤمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس کو پاتا ہے من عملی اپنے عمل میں سے و حسنات ہی اور اپنی نیکیوں میں سے بعد موت ہی اپنی موت کے بعد علماً وہ علم ہے علامہ جو اس نے سیکھا و نشرہ اور اسے نشر کیا پھیلایا والدن صالحن اور نیک اولاد ترکہ جس کو اس نے چھوڑا او مصحفن یا کوئی مصحف کتاب یا قرآن ورثہ جو جی اس نے ورثے میں چھوڑا او مسجدن یا مسجد بنا ہو جو اس نے بنائی او بیتن یا وہ گھر لابن سبیلی مسافر کے لیے بناؤ جو اس نے بنایا او نہرن یا نہر اجراؤ جو اس نے جاری کی او صدقتن یا صدقہ اخرجہا جو اس نے نکالا میں مالی اپنے مال میں سے فی صحت ہی اپنی صحت کے دوران و حیات ہی اور اپنی حیات کے دوران زندگی میں تلحقہ اس کو
پائے گا، ملے گا وہ من بعد موت ہی اس کی موت کے بعد۔ اچھا اب وعن اس کے ظاہر سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس نے مرنے کے بعد اس کی طرف سے کسی نے دیا تو اس کو اجر نہیں ملے گا، ایسا لگ رہا ہے؟ نہیں جی، نہیں لگ رہا؟ کیونکہ یہ تو ہے نا جی اس کا عمل اس کو ملے گا اس کی موت کے بعد۔ اب نہیں اولاد ہے تو اس کی یہاں کہا اولاد تو بعد اپنی میں۔ زندگی کے اندر جس نے دیا، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر زندگی میں نہیں دیا، اولاد نے دیا، تو اس کا اجر نہیں اس کو ملے گا۔ حضرت والد کا تو آ گیا نا کہ اس نے جو اولاد چھوڑی اس کا ملے گا اس کو، والدن صالحا ترکہ۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کے جی اپنے اعمال کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے اپنے اعمال کی۔ حضرت موسیفن کی بات بھی آ گئی، جو وارث میں چھوڑا مسجد، تو اس میں جو کریں گے اعمال وہ بھی اس کو ملیں گے، تو یہ تو ظاہر ہو رہا ہے نا کہ موت کے بعد بھی جاری ہے کام۔ وہ تو مصحف کی بات اولاد آ گئی۔ نہیں، وہ تو میری بات، میں مال کی بات کر رہا ہوں نا، مال سے سمجھ میں آ رہا ہے اولاد تو ہوگی، اولاد صدقہ کرے یا اولاد پڑھے، اگر نیک ہے اولاد، نیک اعمال میں لگی ہوئی ہے، قرآن و حدیث کے اندر لگی ہوئی ہے، یا اچھے اعمال کر رہی ہے، اس کا اجر تو اس کو ملے گا، وہ تو بات علیحدہ ہوگی۔ آخری بات جو کی اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کے ساتھ بھی یہ قید لگی ہوئی ہے نا، فی صحتہ و حیاتہ، اس نے اپنا مال اپنے صحت اور حیات کے اندر جو نکالا، حالانکہ اس کا تعلق ساری باتوں کے ساتھ ہی ہے۔ ایک تو بات یہ کہ ہمارے احناف کے نزدیک مفہوم مخالف دلیل نہیں ہے، اگر یہ بات سمجھی جائے بھی، کہ اگر کہا گیا نا کہ مثال کے طور پر میں نے کہا زاہد بھائی آپ نے پڑھنا ہے کل سے، اب اس کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے؟ کہ باقی انہوں نہیں پڑھنا۔ باقی نہیں پڑھنا۔ تو یہ جو مفہوم مخالف ہے نا، یہ اصول تو آپ لوگوں نے پچھلے سال اصول شاشی میں پڑھا بھی تھا، میں نے جی عرض بھی کیا پڑھے، تھا بالکل پڑھے کہ جی۔ مفہوم مخالف ہمارے نزدیک دلیل نہیں۔ ایک بات یہ کہ اگر بالفرض کسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عبارت کو لے کر لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات ہو بھی کہ اس کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے فی حیاتہ وصحتہ، فی صحتہ وحیاتہ، تو مفہوم مخالف ہمارے نزدیک دلیل نہیں۔ بہرحال مدارس بنا دیے، مساجد بنا دی، خانقاہیں بنا دی، مستحقین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے گھر بنا دیا، یہ اللہ کی راہ میں جو بھی مال خرچ کر دیا، یہ صدقہ خیرات، یہ ایصال، اس کا اجر اس کے لیے پہنچتا رہے گا، تو اس سے ایصال ثواب بھی ثابت ہو گیا۔ چلیں ہاں جی۔ وان عائشہ رضی چلیں، اللہ بس تعالیٰ کریں عنہا۔ بس کریں اچھا جی، بس کریں، بس یہ پڑھ لیں اور بھائی ساتھیوں۔ جیسے آپ نے حضرت مولانا بلال صاحب نے آنا ہے؟ نہیں اور کسی نے بھی نہیں آنا۔ عمر بلال صاحب نے پڑھایا نہیں ابھی؟ نہیں جی۔ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں آ جاؤ۔ چلے ان سے پھر پڑھ لیں آپ لوگ، انہوں نے آنا تو ہے۔ جی جی حضرت پڑھ لیں۔ نمبر ہے کسی کے پاس ان کا؟ میں نے میسج کر دی ہے، پھر آپ ان سے پڑھ لیں اور چھٹی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فائز بھائی آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے کہا اس صفحے سے پڑھا ہے آپ نے کہ پچھلے صفحے سے؟ حدیث ایک منٹ، انہو مرسلان، اس سے پیچھے پڑھا ہے، اس صفحے سے پیچھے شروع کیا ہے، 37 سے۔ حدیث نمبر جی میرے پاس حضرت 202 تھی، لیکن اس کتاب پہ پتہ نہیں اب کیا نمبر ہے۔ ان قال عبداللہ بن مسعود ان اخبان، یہ نہیں ہے، علماء، یہ نہیں ہے، اس سے آگے ہے جی، پیچھے یہ 37 سے پیچھے جائیں، 36 صفحے پہ جائیں، یہ آگے ہے۔ نہیں، فصل 40 پڑھی تھی کہ اس سے پیچھے سے شروع کیا تھا؟
एक मिनट में किताब निकालता हूँ ना, उस पे तो नहीं अपने हजरत हमने अपने की पीछे से शुरू किया था। हदीस अब्दुल कौन सी है वो कादिर बताए। से। हाँ जी, अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला कन्ना म'a रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ फी हाँ शख्स बिबसरिही इला समाई हाँ सुम्मा क़ाला हादा। हाँ, यहाँ से शुरू किया था। हजरत शुरू किया मैंने, ये सुने जरा। जी जी फैनी मकबूजन वाली हदीस हमने पहले पढ़ी थी, आज पढ़े अन अभी हुरैरा था, यहाँ से पढ़े क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूशकु अन यदरिबन नासु अकबादल इबिली ठीक है, ठीक है, यतलुबूना। ये पढ़िए आज जी। ये 228 बनती है पीडीएफ। ठीक हो गया, 228 बनती है, बिल्कुल जी जी। जज़ाक। यार ये साथ ही आते हैं फिर क्यों चले जाते हैं, पता नहीं, अभी कोई आ जाते कोई गायब हो जाते हैं। और एहसन भाई भी नहीं आ रहे काफी दिनों से। एहसन भाई के लिए ये अपनी मजबूरी होती है, जैसे फाइज भाई की मजबूरी होती है ना। अच्छा जी। हाँ, सही सबकी है। कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। हर मजबूरियों को तो छोड़ के सारे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। काम तो सबके ही है ना जी, इसलिए तो रात का टाइम निकाला था। अब चले, अल्लाह अल्लाह खैर करे सब उनके। आपके तरह नहीं है ना। मैं तो टीचर हूँ ना जी, मेरे पास तो टाइम रात का होता है भर के। मैं तकरीबन छुट्टी नहीं करता, कोशिश मैंने तीसरा साल है तकरीबन, छुट्टी मैंने की नहीं है, क्योंकि कैसे कहीं नेटवर्क खराब हो जाए, कुछ ज्यादा मसला हो तो अजीब बात। शेख साहब एक भी छुट्टी नहीं मर्तबा करते वैसे की थी, एक जी। मर्तबा की, एक मैंने ना जी मर्तबा की थी। हाँ, पिछले साल। एक, हाँ जी, शेख साहब आपकी माशाल्लाह छुट्टी आपकी भी नहीं है, मेरी भी आपकी भी छुट्टियां बहुत रही कम है, है छुट्टियां जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, जी। अगर हुई भी तो थोड़ा सा इस तरह होता है कि आखिरी के वक्त, जैसे वो हमारे यहाँ मजलिस थी ना, वो दुरूद शरीफ की, हाँ जी हाँ तो जी वो, हाँ तो वो जुमेरात को थी, तो वो लंबी थी जरा, और थी ईशा के फौरन बाद। मौलाना मक्की साहब भी आए हुए थे, मौलाना जी मक्की हिजाजी। उनका बयान जी मैं जी। नहीं उतार सका, लंबा था। तो अच्छा वो वो लड़का था एक हमारा, तो वो उसमें यूट्यूब में उतारता है, तो उसने कहा मैं आपको भेज दूंगा। अभी मैंने देखा नहीं है उसने भेजा या नहीं भेजा। वो भी असल में वो मजलिस थी सीरतुन नबी की। अच्छा जी। तो शेख वो साहब, मक्की साहब का भी दर्स होता है हरम में, वो 74 नंबर नहीं गेट नहीं साहब। नहीं, अभी उनकी इतनी ऐसी तबीयत नहीं है कि वो दर्ज कर सकें। नहीं, दर्स बंद किया है इंतजामिया ने, क्या वजह है? किसी का भी नहीं हो रहा ना हरम में तो अब। नहीं, कोरोना की वजह से बंद हुआ है। हाँ जी हाँ, जब से बंद हुआ है अभी तक बंद है। अच्छा, मैं 2-3 दफा बैठा था, बड़ा जबरदस्त दर्स होता था वहाँ पे, 74 नंबर गेट के साथ है ना हरम में। जी ऊपर वाली जी। मंजिल में। हाँ, ऊपर वहाँ मंजिल में। नहीं, अब पहले नीचे होता था, बहुत पुरानी बात है। पहले नीचे अच्छा होता था, तकरीबन हतीम के कोने में, रुकन यमानी के और हतीम के दरमियान में, यहाँ सहन में, मगर बिल्कुल दीवार के साथ तकरीबन। तो उसके बाद फिर उन्होंने ऊपर कर दिया उनका, अच्छा, क्योंकि जो यहाँ लोग रश होने आते हैं, लगते हैं। लोगों को मसाइल पेश आते हैं तो वो क्या करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, उनको मसाइल पेश आते थे, वो तो सवालात करते थे। अब बहुत सारे अस्सलाम हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसका पीरियड है भाई? पीरियड आपका ही है जी, बाकी हजरात तो छुट्टी पे हैं। हाँ जी, मौलाना नासिर साहब छुट्टी पे हैं जी, पीरियड तो उनका था वैसे अच्छा छुट्टी में हो। जी। अब आपका है।
चलिए अच्छा मेरे चलिए पढ़िए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्ने अब्बास, ये अल फस्ल सालिस है जी। बाब कौन सा है? बाप तो हजरत वही पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ रहे थे। बाब मा यहिल्लु अक्लुहु व मा युहरम, ये ठीक है, वाला वही बाब है जो पहले पढ़ रहे थे। मा ठीक है, यहिल्लु अक्लुहु। जी हाँ पढ़े, समझ गया वान मैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान अहलुल जाहिलियति याकुलून अशिया, के हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि पहले जाहिलियत के दौर के अंदर खाते थे लोग अशिया, चीज़ों को, व यतरुकून अशिया, और छोड़ते थे चीज़ों को, तगज़्ज़रन, यानी अपनी मिजाज से, व फबास अल्लाहु, फिर भेज दिया, उठाया अल्लाह ने, नबीयहु, अपने नबी को, वानज़ला किताबहु, अपनी किताब नाजिल की, व हिल्ला हलालहु व हर्रमा, अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामा, और हलाल किया हलाल चीज़ को हराम, और हराम किया हराम चीज़ को। जी फमा अहल्ला फहु हलाल, जिसे हलाल किया बस वो हलाल है, व हरमा, और जिसे हलाल हराम किया फहु हराम, वो हराम है। वमा साकत अन्हु, जिससे चुप इख्तियार की, फहुआ अफ़वन, तो उस पर माफ़ी है। व तला, और तिलावत फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैता, ये तिलावत फरमाई आयत कि माँ नहीं पाता मैं जो मुझे वही की जाती है कोई हराम सिवाय इन खानों के, कि मुझे से मुर्दार है, मैता औ दमन, मैता औ दमन। मुर्दार और खून, या हाँ ये है, और पूरी आयत फिर आगे है जी। वअन ज़ाहिरिन असलमी, हजरत ज़ाहिर असलमी से रवायत है, क़ाल फरमाते हैं, इन्नी लअउकिदु तहतल कुदूरी बिलुहूमिल हुमर, कि मैं उकीदा भड़का रहा था, जला रहा था आग नीचे हांडियों के, और गोश्त था गधों का। इस नादा, जब निदा की, मनादी ने, निदा करने वाले ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनादी ने, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाकुम, कि यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना कर दिया है, अन लुहूम मिल हुमर, गधे के गोश्त से। वान अबी सालबतल खुशनी, और सालबा खुशनी से रवायत रज़ियल्लाहु अन्हु से, यरफअहु अल जिन्नु सलासतु असनाफ, कि वो मरफू नकल फरमाते हैं कि जिन जो हैं वो 3 असनाफ के हैं। सिनफुन लहमु अजनिहतुन यतीरून फिल हवा, फन सनफुन लहुम अजनिहा, के एक सिनफ ये जिसके पर हैं, और यतीरून फिल हवा, वो हवा में तैरते हैं। व सनफुन उड़ते हैं, हयात, उड़ते हैं, उड़ते हैं जी, यतीरून से मुराद उड़ते हैं। हाँ ये उड़ते हैं। व सनफुन हयात, और एक किस्म जो है उनकी वो सांप है, सांपों की है। व किलाबुन, और कुत्तों की। व सनफुन यहिल्लूना व यज़अनूना, और एक सनफ वो है, किस्म वो है जो यहल्लूना, जो ला यानी रुकते हैं और चलते हैं। हाँ, यहिल्लूना से मुराद है कि वो उतरते हैं, ठीक है, यानी कि और यहीं पर रुकते हैं सफर और भी सफर करते करते हैं। हैं, उतरते हैं। हाँ। अन सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी, हज़रत सलमान बिन आमिर अज़्ज़बी से रवायत रज़ियल्लाहु अन्हु से, क़ाला फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, माल गुलाम हकीकतुन, गुलाम के साथ, लड़के के साथ हकीका है, फाहिरुन,
فاہرن نا فاہریک، یہ کیا لفظ ہے جی؟ فاہریکو فہری کو بہاؤ تم اس کی طرف سے خون کو، بہاؤ اس کی فَحَرِّقُوا، طرف سے، دمن اس کی طرف سے خون ہاں، بہاؤ، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى اور اس سے دور کر دو، وَأَمِيتُوا، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى اور اس سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان یؤتی بالصبیان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے دو بچے، فیبرک علیہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، ویحنکہم اور ان کی تحنیک فرمائی، یعنی ان کے کھجور ان کے منہ میں دی چبا کے۔ ان اسماء بنت ابی بکر، اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حملت بعبد اللہ بن زبیر کہ ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا میں نے، یعنی میرے پیٹ میں تھے، ایسے ہے جی، ہاں ہاں، بھی مکہ تھا، مکہ میں، قالت انہوں نے کہا فولدت بقبا پھر میں نے ان کو جنا قبا میں، یعنی ان کی قبا میں ولادت ہوئی، ثم اتیت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں انہیں لے کے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوضعته فی حجرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں رکھا، نہیں، ثم دعا جی حجرے میں، فوضعتہ میں نے رکھا ان کی ہاں گود جی میں نے میں، رکھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیش ہے ان کی گود میں، ثم دعا پھر دعا فرمائی انہوں نے، دعا منگوائی، پھر منگوائی دعا نہیں دعا ہے، بتمرتین ایک کھجور، منگوائی ایک کھجور، جی جی منگائی ایک کھجور، فمزغہا پھر اس کو منہ میں چبایا، یہ کون سا لفظ ہے جی؟ ہاں ہاں، تفل فی جی اس کو چبایا، ثم تفل فی یا پھر اپنے منہ میں اس کو، ہاں اس کے منہ میں پر لعاب ڈالا، ٹھیک ہے، ثم حنکہ اس کی تحنیک فرمائی، ثم دعا لہو نہیں پھر ان کی دعا انہوں نے جی پہلے وہ کھجور کو فما بغاہا کہ پہلے انہوں نے اس کو چبایا، جی تو اس میں لعاب بھی اپنا مبارک جو ہے اس کے وہ جو تحنیک ہوتا ہے نا، جب بچے کو سب سے پہلے وہ لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، چوسنی ہاں چوسنی چوسنی نہیں، جب وہ ہاتھ سے کھجور کو اس کے منہ میں ڈال کے تارو کو دباتے ہیں، اس کو تحنیک کہتے ہیں، جی ثم حنکہ مطلب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اور کھجور کو دونوں کو اس کے منہ میں ڈال کے اس کا حنکہ کو کہتے ہیں، جب تارو دباتے ہیں نا بچے کا، جب سب سے پہلے مرتبہ جب اس کو کوئی دیتا ہے نا، گرتی جس کو بولتے ہیں، گٹھی، ہاں جی یہ گٹھی کہتے ہاں ہیں، گرتی، گٹھی یہ گٹھی تحنیک جو ہے نا یہ گرتی ہے، گٹھی جی یہ تحنیک وہی ہے، تو پھر جی انہوں جی نے دعا کی اس کے لیے اور برکت بھی ڈالی۔ وکان اول مولود ولد فی الاسلام اور یہ پہلے مولود تھے جو اسلام میں مدینہ کے اندر یعنی اسلام میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے ہاں، ہاں وہ کفار نے کہتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہوگی، تو پھر یہ خوشی کا موقع تھا کہ بچہ پیدا ہوا مدینے میں جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ہاں جی ہاں، عن ام کرز رضی اللہ عنہ کہ قالت فرماتی ہیں، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے تھے، اقر طیر علی مکیناتیا ہاں جی، ہاں اقرو قرار دو پرندوں کو ان کے گھروں میں،
قالت अकर آپ نے पैरा अला मकानतिहा। हाँ ठीक है مکان سے مراد گھر ہیں جی، یہ گھونسلے کہہ لیں. जी گوسلے وسمیت کہتی ہے کہ میں نے سنا ان سے یقول فرماتے تھے انل غلامی شاتانی کہ ایک لڑکے کے لیے یعنی اس کی جو کیا کہیں عقیقہ ہے وہ 2 بکریاں ہیں. हाँ وانل جاریتی شاتون اور عورت بچی کے لیے عقیقہ ایک جو ہے وہ بھیڑ بکری ہے. ولا یضرکم ذکرانا کننا او اناثا تو हाँ قوم میں यहाँ کوئی असल में نقصان शाह نہیں ہے. جو है ना शाह جی से मुराद है बकरी कहना, جی मगर मुराद ये है कि वो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है चाहे वो नर हो या मादा हो। جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے दुकरानन ٹھیک. कुन्ना औ इनातन, चाहे वो मादी हो चाहे वो نر ہوں. नर हो। हाँ جی इसमें कोई हर्ज नहीं है। جی अगर आदमी وانل अकीका करना हो तो दोनों में से कुछ को भी कर सकता है। جی 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 जी وان الحسن ان سمرۃ حضرت حسن سے انہوں نے حضرت سمرہ سے روایت کیا قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرت ہن مرتهن مرتہن بعقیقته یقی کہتے ہی हाँ یعنی بچہ جو ہے وہ عقیقے کے تو ساتھ اس کے عقیقے کی हाँ بندھا ہوا عقیقے ہوتا ہے. کے ساتھ हाँ بندہ ہوا یا مطلب اس کے اوپر یہ لازمی ہے. مرتہن سے مراد ہے کہ یہ لازمی ہے اس کے عقیقہ. جی تذبح ویسے تو عنہ یہ سنت ہے نا، مستحب ہے، لازم تو نہیں ہے. نہیں مرتہن سے مراد یہی ہے کہ لازمی ہے. سنت نہیں تو فقہ میں 7ویں دن کا ہے فقہ میں جو پڑھتے ہیں کہ مگر یہ وہ تو سنت ہے. یہاں مرتہن جو ہے نا ایک منٹ یعنی واجب نہیں ہے لیکن نہیں کرے گا تو مصیبتیں آتی رہیں گی، یہ مطلب ہے. ہاں اصل میں یہ مراد ہے. ہاں جی جی یذبح عنہ ذبح کیا جائے اس کی طرف سے یوم السابع 7ویں دن ویسمى اور نیچے نام کوئی رکھا لکھا جائے. ہوا نا 4 نمبر پہ جی پڑھ لیں ہاں ویسمى اس کا نام رکھا جائے ویحلق اس کا جو ہے وہ اپنا حلق کرایا جائے راس سر اس بھی کے سر کا. منڈا جائے. ہاں جی سر کو منڈایا. جی مولانا وعن بلال صاحب محمد نہیں ہے؟ مولانا بلال صاحب تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. جی مول صاحب ہیں، جی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہیں حضرت جی آپ ذرا ہیں ارشاد فرماتے تھے نا تو پھر وہ پکا یقینی بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے کیا چیز ہے؟ مرتہن ہیں. یہ مرتہن بعقیدته الغلام. تو یہ بچہ رہن رکھا گیا ہے اپنے عقیقہ کے ساتھ. یہ اس وقت تک مطلب یہ ہے کہ جس بچہ اگر بچپن کی حالت میں فوت ہو گیا ہے تو یہ اس کا اگر عقیقہ نہیں ہوا تو یہ شفاعت نہیں کر سکے گا والدین کی. واہ اچھا یہ مطلب بھی ہے. اور اگر عقیقہ کیا جائے گا تو پھر شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. اور اور اس پر حضرت روایت اگر ہے والدین غریب ہوں 2 بکریاں نہیں ذبح کر دوسرا سکتے ہیں، یہ ہے غریب ہوں. کہ نجاستوں سے، گندگیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو بچے کا تو پھر اس کا عقیقہ کیا جائے. کیونکہ ایک اور جگہ پر نجاست کا بھی ذکر ہے کہ نجاست کو دور کیا جائے، بچے کو دور کیا جائے نجاست سے، تو اس کا ایک مطلب یہی بنتا ہے کہ عقیقہ کیا جائے گا تو پھر بچہ مصائب، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچپن میں جو پیش آتی ہیں، بچہ ڈر گیا ہے، فلاں ہو گیا بچے کے ساتھ، ان چیزوں سے اگر بچانا ہے تو پھر عقیقہ کیا جائے.
اور حضرت جن کے والدین غریب ہو وہ نہ کر سکتے ہو 2 بکریاں ذبح کرنے بعد تو میں پھر کر دیں، بعد میں کر دیں۔ نہیں مطلب ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے نا کہ تھوڑا سا گوشت منگواتے ہیں اور چاول میں پکاتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ یہ عقیقہ ہے بچے کا، تو یہ تو 2 بکریاں نہیں ہوئی نا۔ پھر وہ سنت تو نہیں ہوگا نا پھر۔ ہوں آج کل تو یہ ہے کہ بندہ حصہ رکھ دے قربانی میں، بڑے ہاں جی، جانور میں قربانی میں سے صحیح ہے، صحیح ہے، عقیقہ بھی رکھا جا سکتا ہے، عقیقے کا حصہ ہاں جی، وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ بکرا اول تو یہ بکرا ہے یا بکری ہے، اور اگر کوئی بکرا بکری غریب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ غریب ہے آدمی ہے وہ بیچارہ نہیں کر سکتا، پھر قربانی کے بڑے جانور میں حصہ رکھ لے۔ بچہ اگر وہ بھی حضرت ہوتا جلدی فوت ہو جائے، 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے، پھر ہے۔ اس جی کے بارے میں تو وہی تو ہے، اسی کے بارے میں تو ہے، مرہون رہن رکھا گیا ہے۔ 7 دن سے پہلے، 7 دن کو کی کہنا، اگر 7 دن سے بچہ تو پہلے فوت ہو جائے پھر بعد میں بچہ اس تو کی پیدا ہو گیا ہے نا، اب 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، وہ 7ویں دن تو سنت ہے نا جی جی، اگر عقیقہ وہ اس سے کرنے پہلے کا۔ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے فوت ہونے کے بعد کر دیں۔ ہاں بعد میں کر دیا جائے، بعد میں کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن محمد بن علی بن حسین عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقہ فرمایا، بشاتن بکری کا، وقال فرمایا اور فرمایا یا فاطمہ تو فاطمہ، احلکی راسہ، اس کے سر کو کہلا کر دو، وتصدقی اور صدقہ کر دو، بزینتی آگے شعر، پڑھے نا، وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، جی، یہ اور پوری صدقہ کرو اس کے پورا بال، لفظ ہے، جی، بال کے فضتن، برابر بال کے برابر چاندی۔ چاندی، فضتن، ہاں فوزناہ، پھر انہوں نے وزن کیا، فکان وزنہ درہمن، تو اس کا جو وزن تھا وہ 1 درہم ہوا، او بعد درہم، یا درہم کا کچھ حصہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عکا عن الحسن والحسین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا، کبشن کبشن، ایک ایک مینڈھا ان کے لیے۔ وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن العقیقۃ، عقیقہ کے بارے میں، فقال، آپ نے فرمایا لا يحب اللہ العقوق کأنہ کرہ الاسم، کہ اللہ تعالیٰ عقوق، عقوق معنی توڑنا، کوئی پسند نہیں کرتا، پسند نہیں والدین کی کرتا، نافرمانی۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا، وقال، اور فرمایا من ولیدہ لہو والدن، جس کے ہاں پیدا ہوا بچہ، فحب ان ینسک عنہ، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کی جائے اس کی طرف سے، فلینسکر عن الغلام شاتین، تو بچے کی طرف سے 2 بکریاں، وعن الجاریۃ شاتون، اور بچی کی طرف سے 1 بکری کی جائے گی۔ یعنی یہ پھر عقیقہ کا لفظ ناپسند ہے، وہ عقیقہ کا لفظ ناپسند نہیں ہے، وہ حقوق سے جو نافرمان ہوتا ہے نا اپنے والد کا، اس کو حقوق کہتے ہیں۔ ہاں جی، حقوق الوالدین۔ وہ اس لفظ کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک، انہوں نے ویسے ہی کہا کہ اللہ کو حقوق ناپسند ہے۔ جی۔ وعن ابی رافع قال، اور ابو رافع سے روایت ہے، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن حسن بن علی، کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے کان میں اذان دے رہے ہیں، حینا
والدت فاطمہ بالصلاۃ، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ پیدا ہوئے بالصلاۃ، یعنی نماز کی اذان دی آپ نے، نماز والی اذان. عن بریدہ قال کنا فی الجاہلیت اذا ولد لأحدنا غلام، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ہم تھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہم میں سے کسی کا تب حشاتن تو بکری ذبح کرتے، ولا تخراسہ بدم ہاں بدمیا، اور لڑکے کے سر کو پر اس کا خون مال دیتے. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، کننا نذبح الشاة، تو ہم بکری ذبح کرتے تھے جو مساوی 7ویں دن، ونحلق راسہ، اور اس کے سر کو موڑتے تھے، ونلحتہ بزعفران، اور رنگتے تھے اس کے سر کو یا اس ملتے تھے اس کے سر پر زعفران. اچھا پہلے خون ملتے تھے سر پر. اوئے ہوئے حضرت کتاب ختم ہو گئی. چلو بس کر، وقت بھی ختم ہو گیا، کل پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. حضرت یہ نلتخه بالزعفران اس کا مطلب بتا دیں ذرا. ہاں زعفران لگا دیتے تھے. یہ جب حضرت کرتے تھے نا تو خوشبو کی طرح خوشبو لگاتے تھے. خوشبو لگانا بھی سنت ہے، لگا دی یہ 7ویں دن. جی ٹھیک ہے، کل پھر انشاءاللہ مزید آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.